السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز اور میں ہوں رابعہ شاہد۔ معروف سیاستدان اور تاجر ملک حسنین بوسن کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا۔ ایک سیاسی شخصیت کا اغوا اور قتل ایک پریشان کن خبر ہے۔ ملک حسنین بوسن کو کس نے اغوا کیا، کس نے قتل کیا، یہ کیا سٹوری ہے، آئیے جانتے ہیں سما ڈیجیٹل کے نمائندے عامر مجید صاحب سے۔ السلام علیکم عامر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو کرائم سٹوریز۔ تھینک یو۔ عامر صاحب، یہ کیا سٹوری ہے؟ مطلب ایک اتنا مشہور سیاستدان ہے، تاجر بھی ہیں، سب جانتے ہیں انہیں، ان کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا؟ رابعہ، بہت ہی پریشان کن خبر ہے۔ یقیناً جس نے یہ خبر سنی ہے وہ اس وقت صدمے میں ہے کہ ایک معروف سیاسی شخصیت ملک حسنین خان بوسن، جو سابق ایم پی اے بھی رہے ہیں، ٹاؤن ناظم بھی رہے ہیں، ملتان میں ایک بہت بڑا حلقہ احباب بھی رکھتے ہیں، ان سے متعلق خبر آ رہی ہے کہ ان کو پہلے اغوا کیا گیا ہے اور پھر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے، اور ان کی لاش ملی ہے نہر سے۔ طاہر پور راجبہ کے قریب علاقہ ہے جہاں سے نہر گزرتی ہے، وہاں سے 2 دن بعد ان کی لاش ملی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو قتل کیسے کیا گیا ہے۔ ان کو قتل اس طرح کیا گیا ہے کہ پہلے ان پر تشدد کیا گیا ہے اور بے انتہا تشدد کیا گیا، اور تشدد کی میں آپ کو جو مثال ہے نا، وہ میں آپ کو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تشدد کتنا کیا گیا کہ ان کے بال موڑ دیے گئے ہیں، ان کے جسم پر تشدد کے بے شمار نشانات ہیں، ان کا ایک کان بھی کاٹ دیا گیا ہے، پھر گولی مار کر ان کو قتل کیا گیا ہے، اور پھر ان کی لاش ان کی شناخت مسخ کرنے کے لیے نہر میں ڈال دی گئی ہے۔ 2 دن بعد پھولی ہوئی لاش ان کی ملی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا طاہر پور راجبہ کا علاقہ ہے، وہاں سے نہر گزری تھی، وہاں سے لاش ملی ہے، اور لاش کی شناخت بھی ان کے بیٹے نے کی ہے جس کا نام مزمل ہے۔ لیکن یہ اتنی بڑی خبر نہیں ہے جتنی بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ وہ یہ خبر یہ ہے کہ یہ وہ ملک حسنین خان بوسن نہیں ہے جو ایم پی اے تھے یا ایم پی اے رہے ہیں یا ٹاؤن ناظم تھے، وہ ابھی حیات ہیں۔ اچھا جی، وہ حیات ہیں۔ تو پھر یہ کون ہے؟ جی، ہمارے جو نیشنل میڈیا ہے اس پر کل سے خبریں آ رہی ہیں، اور جو سوشل میڈیا اس پر بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ملک حسنین خان بوسن کو تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا ہے، ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ یہ خبر اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ جو مقتول ہیں حسنین بوسن، ان کو اغوا کیا گیا ہے اور اغوا کر کے قتل کر دیا گیا ہے، لیکن یہ وہ ملک حسنین خان بوسن نہیں ہے جو ایم پی اے رہے ہیں اور ٹاؤن ناظم رہے ہیں۔ یہاں پر اس کو میں کلیریفائی کرتا چلوں کہ یہ وہ ملک حسنین خان بوسن نہیں ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملک حسنین بوسن کون ہے؟ یہ سکندر بوسن کی فیملی سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ سکندر بوسن وفاقی وزیر رہے ہیں خوراک کے، شوکت عزیز کے جو کیبنٹ تھی اس میں بھی رہے، پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کی جو کیبنٹ ہے 2017-18 میں، اس میں بھی یہ وفاقی وزیر برائے خوراک رہ چکے ہیں۔ یہ ان کی فیملی سے ہی بلونگ کرتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، لیکن یہ وہ ملک حسنین خان بوسن نہیں ہے جو سابق ایم پی اے رہے یا ٹاؤن ناظم رہے۔ تو عامر صاحب یہ بتائیں کہ جس ملک حسنین بوسن کا انتقال ہوا ہے، قتل ہوا ہے، وہ کون تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یہ جو ملک حسنین بوسن ہیں، یہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں جونیئر کلرک ہیں، اور ایف آئی آر جو درج کروائی گئی ہے ان کے کزن کی طرف سے ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ 26 مئی بروز پیر رات 8:30 بجے ملک حسنین بوسن جن کا انتقال ہوا ہے، جو بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں جونیئر کلرک ہیں، وہ معمول کے مطابق واک کے لیے نکلے مارکیٹ میں۔ وہ واک کر رہے تھے کہ اس اثناء میں کچھ نامعلوم افراد آئے، انہوں نے ان کو اغوا کیا۔ اچھا، اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ان کو اغوا کیا گیا اس وقت کچھ لوگوں نے، کچھ افراد کا نام لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو اغوا ہوتے ہوئے دیکھا بھی، انہوں نے شور بھی مچایا، ان کو بچانے کی کوشش بھی کی، لیکن اغوا کار ان کو اغوا کر کر لے گئے۔ ٹھیک ہے، جو ان کو اغوا کر کے لے گئے، کافی دیر تک ان کا نمبر پھر بند رہا۔ یہ فیملی گئی تھانہ الپا ہے جہاں پر یہ فیملی گئی۔ ملک حسنین بوسن کے کزن ہیں جن کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوئی، اس میں انہوں نے کلیم کیا کہ اغوا کار ان کو مارکیٹ سے
اٹھا کر لے کر چلے گئے ہیں اور اس کے بعد ان کا نمبر بند کر دیا گیا ہے. اور کچھ دیر پہلے, مطلب اس سے اگلے دن ایف آئی آر ہوئی ہے, کچھ دیر پہلے ان کے نمبر سے 5 سیکنڈ کی کال آئی ہے اور اس کے بعد ان کا نمبر دوبارہ بند ہو گیا. پولیس نے اغوا کی دفعہ ہے مجموعہ تعزیرات پاکستان 365 اس کے تحت مقدمہ درج کیا. اس کے بعد کل شام میں خبر آئی ہے کہ ان کی جو لاش ہے طاہر پور راج باغ کے قریب نہر گزرتی ہے وہاں سے برآمد. تو عامر صاحب کوئی انہیں کیوں اغوا کرے گا, قتل کرے گا؟ وہ ایک عام آدمی تھے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ جو ہم سمجھ رہے ہیں سابق ایم پی اے یا سیاستدان نہیں تھے وہ, تو کوئی انہیں کیوں مطلب ماننا چاہے گا؟ بالکل آپ کا سوال بالکل درست ہے. وہ ایک عام انسان ہی کیوں نہیں تھے, وہ ایک سیاسی شخصیت نہیں تھے, وہ ایک معروف تاجر نہیں تھے, لیکن انسان تو تھے نا, انسان تو تھے ڈیفینیٹلی. ان کو اغوا تو کیا گیا نا, ان کو اتنی بے دردی سے, جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے بال مونڈ دیے گئے ہیں, ایک کان کاٹ دیا گیا اور جسم پہ متعدد تشدد کے نشانات ہیں. انسان تو تھے نا. ان کو رات کے ٹائم جب مارکیٹ کھلی ہوئی ہے وہاں پر لوگ موجود ہیں, وہاں پر وہ واک کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس مجمع سے اٹھا کر لے کے جانا بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ یہ کوئی بنانا ریپبلک تو ہے نہیں. مارکیٹ ایریا سے آپ ایک بندے موجود ہیں, بالکل آپ ایک بندے کو اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں. اچھا, اس کی تصدیق اس سے بھی ہو رہی ہے, جو فوٹیج ہمیں موصول ہوئی ہے, جو ان کی لاش جہاں سے برآمد کی گئی ہے نہر پہ, جہاں وہ ان کی لاش تیر رہی تھی, انہوں نے جاگنگ شوز پہنے ہوئے. اس بات کی صداقت آپ اس سے لگا سکتی ہیں کہ مطلب جسٹ واک کے لیے ہی جا رہے تھے, کہ وہ جسٹ واک کے لیے ہی جا رہے تھے. ان کو وہاں سے اغوا کیا گیا ہے, بے دردی سے ان کا قتل کیا گیا ہے. ہماری جو بات ہوئی ہے, جو ہمیں پولیس بتا رہی ہے کہ جس طرح قتل کیا گیا ہے, ایک ہوتا ہے ہیوملیٹ کرنا, جب آپ کسی کے بال کاٹتے نا, ہیوملیٹ کرنا, ہاں, کان کاٹنا, کوئی غصہ نکالنا, اور پرانی دشمنی, مطلب کوئی پرانی دشمنی ہے, کوئی رنجش ہے جس کے بنا پر یہ قتل کیا گیا ہے. تو ابھی اس کی ایف آئی آر کیا گیا ہے. لاش جو ہے وہ لواحقین کے حوالے کر دی گئی تھی اور ان کی تدفین کر دی گئی ہے. اب پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے, جو کالنگ ڈیٹا ریکارڈ ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے, اور اب اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ اغوا کار کون تھے اور حسنین بوسن کو کس نے قتل کیا ہے, اور ان کا مقصد کیا تھا, وہ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے. وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. بالکل عامر صاحب, کافی دل دہلا دینا والا واقعہ ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ انہیں قتل کیا گیا ہے بے دردی سے. مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے سن کر کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ عام آدمی تو تھے نا, سیاستدان نہیں تھے, تاجر نہیں تھے, بٹ وہ ایک عام انسان تھے. تو ان دا اینڈ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, سوشل میڈیا کا دور ہے اور خبر کی نفسا نفسی اتنی ہے کہ ہم خبر دینے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا خبر دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو ملک حسنین خان بوسن ہیں, جو سابق ایم پی ہیں, کل سے ان کا موبائل بجے جا رہا ہے, مس انفارمیشن دیکھیں نا, اور ان کے نہ صرف ان کا موبائل بجے جا رہا ہے بلکہ ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کا موبائل بج رہا ہے. جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ وہ فیملی خود بہت پریشان ہوگی, ان پہ کیا گزری ہوگی, وہ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ملک صاحب نے قتل کرتا ہے, تو وہ کس کس کو صفائیاں دیں گے. اب یہی رہ گیا ہے کہ وہ میڈیا پر آئیں اور آ کر وہ یہ بولیں کہ بھائی میں زندہ ہوں. وہ حسنین بوسن کوئی اور تھے. لیکن خیر, افسوسناک خبر ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی خبر دینے سے پہلے آپ اس کو نیشنل میڈیا پہ کہیں یا سوشل میڈیا پہ کہیں, اس کی اچھے سے تصدیق کر لیں, کیونکہ آپ جو خبر دے رہے ہیں وہ انسان کا مائنڈ میک کر رہی ہے. ابھی جو پبلک ہے, جو ہماری پاکستان کی جو عوام ہے, وہ ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ کسی سیاسی شخصیت کو جو ایم پی اے رہا ہے اور اس کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا. عامر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ سوشل میڈیا, جو بھی لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز چیک کرنے کے بعد ہی کوئی بھی نیوز بریک کریں یا اسے شیئر کریں یا اسے وائرل کریں؟ جی بالکل, یہ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن جو ہے, یہ نہ صرف جو ہے وہ ہماری صحافتی جو زبان ہے اس میں یہ جرم ہے, بلکہ یہ اگر ہم دینی لحاظ سے بھی دیکھے جائیں کہ کوئی بھی خبر غلط, جھوٹی آپ اگر آپ دیتے ہیں, آگے پہنچاتے ہیں, تو یہ بھی ایک گناہ ہے. تو کوئی بھی خبر ہو
اس کی پہلے تصدیق کرنا کریں، بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو بالکل. ہم ادا کر رہے ہیں کہ عوام کو خبر دے رہے ہیں، تو خبر وہی دینی چاہیے جو سچی. بالکل. ویل تھینک یو سو مچ عامر صاحب، آپ نے یہ اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ اسٹوری میں. آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.